بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ہمبلڈ. مجھے بہت مسرت ہے کہ آپ حضرات میری دعوت پہ تشریف لائے، اس یونیورسٹی کی دعوت پہ تشریف لائے، اور ان حساس امور کو آپ نے اپنی تمام مصروفیاتوں پہ فوقیت دی. میں نے جو خطبہ لکھا ہے جسے کی نوٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ خطبہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ خطبہ ہمارے ابھی ایک عزیز نے بتایا اسی اسٹیج سے وہ ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، تو وہ تحریری طور پر کانفرنس کٹ میں رکھ دیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. وقت کی کمی کے سبب میں 2-4 باتیں اس کہنے پہ صرف اکتفا کرتا ہوں، پھر وائس چانسلر صاحب کو جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ایک عملی جہت دینے کے سلسلے میں کچھ فیصلے بھی شاید لینے ہوں. دیکھیے، کوئی 1450 سال پہلے اس امت کی، آج سے کوئی 1450 سال پہلے اس امت کی بنا ڈالی گئی، بلکہ یہ کہیے کہ تجدید کی گئی. ملت ابراہیم ابیکم، اس امت کی تجدید کی گئی، اور پھر یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور ان کے متبعین کی قیادت میں اس شان سے نکلا کہ دنیا کا کوئی گوشہ ہماری آمد سے اور ہماری دعوت سے بچا نہیں. پھر آنے والے دنوں میں کچھ حوادث پیش آئے اس امت کو، گروہ بندیاں ہوئی، فرقہ بندیاں ہوئیں، اور 3ری-4تھی صدی کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ گروہ بندیاں نظری شناخت میں تبدیل ہوتی چلی گئی. گروہوں نے اپنی کتابیں الگ کر لیں، اپنی شناخت الگ کر لی. پھر ایک قافلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلا تھا، اس کے متبعین مختلف سمتوں میں مختلف ناموں سے نکل گئے. کوئی شیعہ کہلایا، کوئی سنی کہلایا، کوئی عبادی کہلایا، کوئی اسماعیلی کہلایا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس گروہ کے اندر بھی اتنے سب گروہ ہو گئے ہیں کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے، جب دنیا میں مسلمان ایک امت تھے، ظاہر ہے دنیا میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. پھر ایک وقت میں 3 خلافتیں قائم ہو گئیں. اس کے جواز کے لیے بھی ہم نے نظری اصول نکال لیے، تلاش کر لیے. رفتہ رفتہ صورتحال یہاں تک جا پہنچی کہ بالآخر وہ جو مرکزیت کا ادارہ تھا وہ 1924 میں ختم ہو گیا، سقوط ہو گیا اس کا. اور پھر امت کے اندر جو نیشن اسٹیٹس وجود میں آئے، اس کو کچھ اس ترکیب سے بنائے گئے کہ دوبارہ اس امت کا احیاء نہ ہو سکے. اس سازش سے ہم واقف ہیں، ہم اہل علم، ہم اساتذہ، طلباء سب واقف ہیں اس سائیکس-پائیکاٹ ٹریٹی سے. لیکن ہم جس کے بارے میں مطلع نہیں ہیں وہ شاید وہ سائیکس-پائیکاٹ ٹریٹی ہے جو غیر محسوس طریقے سے اس امت کو جس نے نظری طور پر خانوں میں بانٹ رکھا ہے. اور ہم اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ اب یہ شیعہ سنی، حنفی وہابی اور جو شناختیں ہیں، اب یہ دوبارہ اس اصل تک واپس نہیں جا سکتی. اب اسی بحران فکری کے ساتھ ہمیں جینا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اپنی تاریخ میں ہم نے بعض ایسے فیصلے لیے ہیں جس سے بعض انحرافات کو ہم نے انڈو کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب حرم کعبہ میں 4 مصلے مسلسل 500 سالوں تک، تقریباً 500 سالوں تک 4 مصلے تھے، 4 نمازیں ایک ساتھ ہوا کرتی تھی. حنفی کی نماز الگ تھی، شافعی کی الگ. لیکن اس کو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن نے 1926 میں انڈو کر دیا. اب ایک ہی نماز ہوتی ہے. اب کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ وہ 4 نمازوں کا ایک کرنا ممکن نہیں تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو انحراف فکری یا عملی در آیا ہے اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے فکر کریں اور ایسی کوشش ہو کہ وہ اس کے نتائج سامنے آ سکیں. دیکھیے، اس وقت بھی جب ہم کمزور ہیں اور ہر طرف ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، عالم اسلام ویران ہو چکا ہے. پچھلی کانفرنس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک طرح کا اسلامک میل ڈاؤن ہے جس سے ہم دوچار ہیں. تقریباً 4 ملین لوگ
لقمہ اجل بن چکے عالم اسلام میں پچھلے 35-36 سالوں میں، اور یہ محتاط فگر ہے، اس کاؤنٹ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عالم اسلام کے شہر ویران ہو گئے، آپ ٹی وی پہ مناظر دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی مووی کا، کسی ایسے ایکشن مووی کا منظرنامہ ہو جب آپ کو یہ مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ شہر ویران ہیں، مکیں کا پتہ نہیں۔ اس صورتحال میں بھی امت کا اگر میزانیہ تلاش کریں، جیسے ہمارے دوست ظفر الاسلام صاحب کہہ رہے تھے، تو ہمارے پاس دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ ہم بہترین اس اسٹریٹجک مقامات پر بیٹھے ہیں جہاں سے سمندری راستے گزر رہے ہیں، جہاں سے بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ہم ان لوکیشن سے بیٹھے ہیں جس کے بغیر دنیا کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس افرادی طور پر وہ کچھ قوت موجود ہے، معدنیاتی طور پر جو کچھ سرمایہ موجود ہے۔ گویا عالم اسلام اگر صرف اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر دے، میں کہتا ہوں، تو مہذب دنیا کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے گرد ایک دیوار کھینچ لیں اور اس سے باہر نہ کوئی چیز آئے گی نہ جائے گی، تو دنیا کا کارخانہ رک جائے گا۔ یہ ہماری اس وقت اسٹریٹجک پوزیشن آج بھی اس تباہی کے عالم میں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قوت کو قوت میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ یہ جو جلسے میں کرتا ہوں، اس کا مقصد صرف اکیڈمک ڈسکورس نہیں ہوتا، اور سی پی کیمی اس کام کے لیے وجود میں بھی نہیں آیا۔ سی پی کیمی کو پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ثقافتی اور تعلیمی امور کے لیے جد و جہد کرے۔ اس یونیورسٹی کا فریضہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی ضروریتوں کو پوری کرے، اور اس کا دائرہ کار کوئی 25 کلومیٹر تک ہی ہے، لیکن سی پی کیمی کا دائرہ قانونی اعتبار سے پورا ہندوستان ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے جو اس ادارے کو کرنا تھا۔ ادارے نے اس بات کی کوشش کی کہ کم از کم مل بیٹھ کے اس فکر کو مشترکہ طور پر، ایک ایسی کوشش کی جائے کہ سال میں 1-2 مرتبہ کم از کم اہل فکر جمع ہوں اور امت کے مسائل پر کھلے دل سے غور و فکر کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نئے فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ پرانی جو ترکیبیں تھیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کام نہیں آتی۔ پچھلے 65 سالوں سے جن سیاسی ترکیبوں پر مثال کے طور پر اس ملک میں آپ گامزن ہیں، اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ چشم کشاں ہیں۔ اس الیکشن میں میرے طالب علم مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مختلف علماء جو ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ کیسے روشنی ملتی ہے کہ ایک عالم کہتا ہے کہ بہن جی کا ساتھ دیا جائے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، امت کا مفاد نیتا جی سے وابستہ ہے، تیسرا کہتا ہے کانگریس سے ہے، چوتھا کہتا ہے بی جے پی سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ہی قرآن میں اتنی مختلف تعبیرات ہمارے علماء کیسے دریافت کر رہے ہیں؟ ہمارے طلبہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں تذکرہ صبح سے ہوتا رہا کہ اس کتاب کو ہم نے اپنی ہدایت کے منظرنامے سے دور کر رکھا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ظاہر ہے کہ اصولی طور پر جس پہ ہم اتفاق رکھتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 ان باتوں کی وضاحت کر دوں جس پر ہم انشاءاللہ اس اجلاس میں غور و فکر کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کو دوبارہ غور و فکر کے لیے سامنے لایا جائے، اور ایک موضوع بھی اس اعتبار سے طے کیا گیا ہے کہ مسلمز اینڈ دیئر فیتھ لائز، مسلمان اہل کتاب کے ساتھ اور شبہ اہل کتاب کے ساتھ، ہندوؤں کے سلسلے میں جو ہمارا موقف ہے، اور 1000 سال میں جو اس پہ ڈسکورس ہے، بہت کچھ نہیں لکھا گیا، لیکن بیرونی کے بعد سے جہاں تک ہم پہنچے ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈسکورس آگے کیوں نہیں بڑھا۔ ضرورت ہے کہ اس گفتگو کو دوبارہ مباحثے کی میز پہ لایا جائے، اور ان سے ہمارا کیا رشتہ بن سکتا ہے، کس حد تک کن باتوں میں اشتراک ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلی بات جیسا کہ بعض احباب نے توجہ دلائی کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تھیولوجیکل ڈیبیٹ اگر شبہ اہل کتاب ہیں تو پھر اہل کتاب کی طرح سے ان سے معاملہ کیجیے، پھر تو معاملہ یہ آئے گا کہ ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہوں گی، ان کے ساتھ سوشلائزنگ جائز ہوگی۔ اگر اس دروازے کو کھول دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں ہوں گے، جس سے کہ ہمارے پاس جو نظری دعوت ہے، جو قوت ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی نظریہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہمارا
علمی بحران ہے، یہ ہمارا دماغی یعنی اخلاقی دیوالیہ پن ہے کہ ہم نے خود اپنی جو تصویر پیش کی ہے. اب دیکھیے کہ اسلام جیسے نظریے کے حاملین اور 3 طلاق کے مسئلے پہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں کر رکھا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان تعبیرات کے اسیر ہو گئے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے طالب نہیں ہے. تو اہل خیرت کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری بنیادی وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. میرے پاس ایک بزرگ آئے ایک دن صبح کے وقت، وہ مجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے رجسٹرار آفس سے، کوئی ان کی عمر یعنی سن رسیدگی کو دیکھتے ہوئے 80-85 سال کے تھے، ایک کتاب ہاتھ میں لیے تھے. میرے پاس لے آیا کہ یہ آپ کو پوچھتے ہیں. ملنے آئے، کوئی حدیث انکار حدیث پہ کوئی ضخیم کتاب تھی، وہ لے کے آئے تھے. کہنے لگے کہ تمہارے بارے میں کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں، میں چونکہ دیوبند کا فارغ ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ تم زندہ ہو میں تم سے پوچھ لوں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کوئی بات ثابت ہو جائے کہ قول رسول ہے تو اس سے انکار کی جرت کسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے تو آپ کلمہ پڑھیے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا اچھا تو ذرا سا فون ملائیے. اور پھر انہوں نے اس مصنف کو فون ملایا اور کہا کہ صاحب آپ لوگ کیا باتیں لکھتی ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ میں اس شخص سے ملا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں اس میں یقین نہیں رکھتے. تو بڑی دیر کی حجت کے بعد وہ قائل ہوئے کہ اچھا وہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح فرما دیں گے. تو یہ اصل میں ایک مہم ہے جو اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں تو اسٹیبلشمنٹ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا یعنی چل رہا ہے کاروبار وہ چلتا رہے، اور کوئی آواز غور و فکر کی اٹھے تو اسے دلائل سے تو قابو میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن الزامات سے اتہامات سے اس کو ڈیمولش کر دیا جائے. لیکن ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ہی ایک ایسا فورم ہو سکتا ہے، اور علی گڑھ ہمیشہ سے روشن خیالی کا محور اور مرکز رہا ہے. یہاں ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. علی گڑھ کے اس مزاج سے امت کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک آخری امیدگاہ ہمارے لیے رہ گئی ہے اس وقت ہندوستان میں، جہاں سے امت دوبارہ خود کو اٹھ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں لا سکتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس بارے میں غور و فکر کر سکیں کہ پرسنل لا کے سلسلے میں ہم ایک عجیب مخمصے میں اس وقت گرفتار ہو گئے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ہم ٹرپل طلاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عدلیہ میں جو ہم نے پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو کچھ حلف نامہ دائر کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ بات بننے والی نہیں ہے، وہ تضادات سے بھرپور ہے. کوئی اچھا وکیل، کوئی اچھا مقدمہ یعنی جو آرگومنٹ ہے وہ قابل قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے حساس امور جس سے پوری امت کا مستقبل وابستہ ہے، اس کے نتیجے میں جو بے چینی پیدا ہوگی، جو ہنگامے کھڑے ہوں گے، تو اہل خیرت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پہ سوچیں اور اس کو کسی خاص طبقے کے لیے چھوڑ نہ دیں. بدقسمتی سے جو لوگ دوسرے میدانوں میں قیادت نہیں فراہم کر رہے ہیں تو یہ اس معاملے میں بھی وہی اس کا حشر کریں گے. تو یہ پرسنل لا کے مسئلے پر ہم غور و فکر کریں گے. ہم ابھی کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کیا جائے. ایک بہت ٹریکی سچویشن میں ہے. امت قرآن کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس مسئلے پر کورٹ کی جو مداخلت ہے قبول کر لی جائے، تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ بہت دوسری فتنہ انگیزیوں کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو مداخلت کی یاد نہیں، یہ چیز حق ہے، تو ایسا کہنا یہ ذرا سا مشکل کام ہے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان جیسا کہ رفیع الاسلام صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ مجلس حکمہ بنائی جائے. انہوں نے بڑی اچھی ترکیب نکالی جس میں علماء کے ساتھ دوسرے لوگ بھی داخل ہو گئے. تو کوئی ایسی مجلس حکمہ ہو جو یہ طے کر دے کہ پرسنل لا کے سلسلے میں قرآن و سنت کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کا موقف یہ ہے، اس کو انکورپوریٹ کر لیا جائے. یعنی ہمارا موقف، میرے خیال میں اس طرح کی باتیں علی گڑھ سے آنی چاہیے، سی پی کیمی کی اجلاس سے آنی چاہیے، اور اگر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں.
دوسری بات جو سیاسی مسئلے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مدت سے یہی ہو رہا ہے کہ ان کو منتخب کر لیں، ان کو منتخب کر لیں، بات وہیں رہتی ہے. یعنی ہم پچھلے 70 سالوں سے اس ملک میں ابو جہل اور ابو لہب کے درمیان انتخاب کرتے رہے. ابو جہل کو اس دفعہ لائیں یا ابو لہب کو، دونوں دشمن اسلام. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مسلمان قرآن کی اس بصیرت کو کام میں لائیں اور دیکھیں کہ جس فرنٹ پہ آپ کمزور ہیں، نیومیریکل اسٹرینتھ میں، یعنی ڈیموکریسی میں نمبر گیم ہے، نمبروں کا کھیل ہے، اس میں آپ بہت آگے نہیں بڑھ سکتے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ اس فرنٹ پر کچھ ایسے فیصلے لیں جہاں آپ کی قوت بچ سکے. اور یہ بات بھی یہاں آئی ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تمام الیکشنز میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ایشو بنتے ہیں جس کی بنیاد پہ پولرائزیشن ہوتا ہے. مسلمانوں کی منہ بھرائی کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے. مسلمان ہی ہے جس کے ایجنڈے پر، یعنی جس کو سامنے لا کر غیر مسلم قوتیں الیکشن لڑتی ہیں. یعنی بی جے پی کی بقا کے لیے بھی مسلمانوں کا ایک یعنی مسئلے کے طور پر برقرار رہنا لازمی ہے تمام پارٹیوں کے لیے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک اسٹریٹجی کے طور پر اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کریں گے تو یہ ایک ابھی تجویز ہے، اس پہ ہم لوگ غور و فکر کریں گے، کوئی کنسنسس بنے گا جب کریں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کر سکیں مشترکہ طور پر، کنسنسس کے ساتھ، مشاورت کے بعد، کہ اس ملک میں پولرائزیشن کو روکنے کے لیے، نفرتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمان بحیثیت امت 2019 کے الیکشن سے باہر رہیں گے؟ ایک اسٹریٹجک موو ہو سکتا ہے. تو پھر تو سارا قصہ ہی الٹ جاتا ہے. پھر کس بنیاد پہ الیکشن لڑے جائیں گے؟ پھر کس کی منہ بھرائی کا حوالہ دیا جائے گا؟ لیکن یہ باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے دل و دماغ کو پھر سے حرکت میں لانے کے لیے تیار ہوں اور اتحاد و اتفاق کی وہ فائدہ پیدا ہو سکے کہ جب وہ فیصلہ لیں تو پوری امت من حیث الامت اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. 2 روزہ اجلاس میں اس پر بھی گفتگو ہوگی اور کوشش کی جائے کہ اس امت کی تنظیم نو کس طرح ہو. ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ جو پہلا عالمی مفاہمتی اجلاس کا یہ جو خواب ہے، منصوبہ ہے، ہماری کوشش ہو رہی تھی کہ یہ عالم اسلام کے کسی شہر میں ہو. اور بعض مسلم حکمرانوں نے اس سلسلے میں اپنی تائید کا بھی اندیا دیا تھا، حتیٰ کہ یعنی بعض وزارتوں نے بعض ممالک میں اس سلسلے میں بعض اقدامی عمل بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن اس وقت پورا عالم اسلام جس بحران سے دوچار ہے، شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کسی ایسے پروگرام کو، کسی ایسے اجلاس کو ہوسٹ کر سکے. یہ ہماری خوش بختی ہے، اور جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ سعادت ہمارے حصے میں لکھی ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. مجلس حکمہ کے سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ سی پی کیمی میں تقریباً 3-4 سال سے میں سوچ رہا ہوں کہ چونکہ اس کا مینڈیٹ بڑا ہے اور دائرہ کار پورا ملک ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ وہاں ایک ایڈوائزری بورڈ ایسے حکمہ پر بنایا جائے، مشتمل بنایا جائے، جو ان تمام مسائل پر میٹ کرے. یونیورسٹی اس کو ہوسٹ کرے، یعنی سی پی کیمی سینٹر یہ کام کرے گا کہ سینٹر کے زیر اہتمام ایک مجلس حکمہ تشکیل دی جائے، کونسل آف دا ایلڈرس، اور اس میں کوشش کی جائے کہ ہمارے جو مہمان یہاں آج تشریف لائے ہیں وہ تو پہلی فرصت میں اس باڈی کے رکن بن جائیں تاکہ کام ابھی سے شروع ہو جائے اور یہ اجلاس رزلٹ اورینٹڈ کہلائے. وائس چانسلر صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ وہ اس مجلس حکمہ کی تشکیل کے سلسلے میں اپنی تائید کا مہر ثبت کر دیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا. اور یہ جو جلسہ ہے یہ ابتدائی یعنی پتھر ہو، اس سلسلے میں پہلا پتھر سمجھا جائے گا ایک بڑے کام کا جس کی عالم اسلام کو، اس امت کو انتہائی ضرورت ہے. اللہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ اس کام میں ہم پیش رہیں.